اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم درود پاک اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کی یہ سالانہ کانفرنس جو فکر امیر عظیمت کے عنوان سے عنوان ہے، پروردگار عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے پیغام مرشد حق نواز پہچانے کی صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدر جلسہ محترم ندیم یعقوب صاحب اور محترم قاری اسد عرفان صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، حق نواز محض ایک ذات کا نام نہیں تھا، محض ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن تھی۔ آج بھی تقریباً 30 سال کے قریب گزر گئے، لیکن آج بھی اگر ان کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں تو ان کی آواز اسی طرح اثر کرتی ہے جیسے ان کی زندگی میں اثر کرتی تھی۔ تو اگر اسے کہا جائے کہ یہ فیضان صحابہ ہے، جس کی بدولت اور ان کا اخلاص اور روحانی قوت جو انہیں مدح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے پر مجبور کرتی، اور وہ دل کی اس گہرائی سے بات کرتے کہ سننے والے ہر ایک فرد پر اس کا یکساں اثر ہوتا۔ مرشد کی فکر، چونکہ یہ مہینہ مرشد کا یوم شہادت بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جس کے لیے ان کی فکر تھی ان کا یوم وفات بھی ہے۔ مرشد کی فکر یہ تھی کہ امت کا پہلا فرد محفوظ ہو جائے، امت کا پہلا فرد۔ روز محشر عجیب سما ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اولاد کام نہیں آ رہی ہوگی، بچے کام نہیں آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار تعلق کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کے اس عالم میں ساری امتیں مل کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، آج کا دن جو ہے وہ نرمی میں بدل جائے، جلدی شروع ہو جائے۔
لیکن بالآخر ساری امتیں اکٹھی ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گی اور عرض کریں گی رسالت پناہ اس دن پوری امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے سر سجدے میں رکھ کر پروردگار عالم سے دعا مانگیں گے کہ اللہ آج کے دن کو شروع فرما، کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حساب کتاب شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہونے کے لیے صفیں لگ چکی ہوں گی، اور ان صفوں میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ جب آپ کی یہ دعا قبول ہوگی تو اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ پھر حساب آپ ہی کی امت سے شروع ہوگا، حساب بھی آپ ہی کی امت سے شروع ہوگا، آپ کی امت سے حساب شروع ہوگا۔ حساب شروع کرنے کے لیے آپ کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ رب کا جلال اس انتہا پہ پہنچا ہوا ہوگا، اس دن کی زمین بھی اس کا اظہار کر رہی ہوگی، آسمان بھی اس کا اظہار کر رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم بھی اس کا اظہار کر رہا ہوگا۔ یہ اولاد اور ماں باپ کا بالکل لا تعلق ہو جانا یہ اسی جلال کا اظہار ہے، کہ اس جلال کی کیفیت ایسی ہے کہ آج کوئی بھی شخص کسی کے لیے کوئی مدد کرنے پر تیار نہیں ہے، کہ رب کا جلال انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ میں تخیلاتی بات کر رہا ہوں، ایسا وہاں شاید نہ ہو، لیکن آپ تک کچھ معافی ضمیر پہنچانے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے اگلے جو سوالات ہیں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ میں نے اور آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس بارگاہ میں جب ہر ایک فرد پیش ہوگا تو پہلا سوال اولی پرسش نماز بود، پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی تو کتنی پڑھی اور کہاں کہاں پڑھی، کیسے پڑھی، نماز کے متعلق پہلا سوال ہوگا اس بارگاہ میں۔ ایسے ہی ہے نا، یہی سنا ہوا ہے نا، بولیے نا۔ امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے، توجہ ہے آپ کی؟ پہلا اس سے سوال ہوگا کہ نماز، پہلا سوال نماز۔ وہ جواب میں کہے گا کہ اللہ نماز کون سی نماز کا جواب دوں؟ اس نماز کا جواب دوں جو محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہیں، یا اس کا جواب دوں جو آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں؟ توجہ ہے آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ اس نماز کا جواب دوں جو آپ کے پیچھے پڑھی ہے، یا اس نماز کا جواب دوں جو آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہے؟ اس نماز کا جواب دوں کہ جس نماز میں میں بھی موجود نہیں، رسالت پناہ بھی موجود نہیں، صحابہ نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، آپ مصلی پر کھڑے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے رسالت پناہ حجرہ مبارکہ سے، سر باہر نکال کر آواز لگاتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے جیتے جی میرے مصلی پر امت کے اس پہلے فرد کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں، امت کے اس پہلے فرد کے علاوہ کوئی کھڑا۔ اللہ کس نماز کا حساب دوں؟ اس نماز کا حساب دوں کہ جس نماز میں رسالت پناہ تشریف لاتے ہیں، آپ دو کندھوں پر تشریف لائے، نماز میں پڑھا رہا ہوں، حضور تشریف لاتے ہیں، آپ کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، حضور کہتے ہیں نہیں کھڑے رہو، تمہیں ہی تو کھڑا رکھنا ہے، تمہیں ہی تو کھڑا رکھنا ہے۔ اس نماز کا جواب دوں اللہ وہ 17 نمازیں جو مصلی نبی پر پڑھائیں، نبوت کے حکم کے ساتھ پڑھائی ہیں، ان نمازوں کا حساب دوں، یا دار ارقم کی اس نماز کا حساب دوں کہ جس نماز سے پہلے بیت اللہ میں حملہ ہوتا ہے رسالت پناہ پر، اتنا تشدد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک شخص کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے کہ اس لیے مارتے ہو کہ انہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی اور قصور نہیں ہے، تو وہ رسالت پناہ کو چھوڑ کر امت کے اس پہلے فرد کو پکڑ لیتے ہیں۔ اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ آپ کے قبیلے کے افراد آپ کو 4 کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے کہ عتبہ نہیں بچے گا، شیبہ نہیں بچے گا، ابو جہل نہیں بچے گا، اگر آج ہمارے قبیلے کا یہ سردار
اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم بدلہ لیں گے، اس کے ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور جب امت کے اس پہلے فرد کو اپنے گھر میں پہنچ کر ہوش آتے تو وہ یہ سوال نہیں کرتا مجھے بیت اللہ سے اٹھایا کس نے تھا، وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ کس نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، کس نے کہا تھا کہ آج عرب کے وہ کفار سردار نہیں چھوڑے جائیں گے، کس نے کہا تھا کہ آج قصاص لیا جائے گا، کس نے کہا تھا عتبہ اور شیبہ نہیں بچیں گے، بلکہ وہ سوال یہ کرتے کہ میرا محبوب کیسا ہے۔ قبیلے کے افراد ناراض ہو کر جاتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کو لے کر دار ارقم میں پہنچتی ہے، رسالت پناہ سوال کرتے ہیں کہ بتلاؤ تو صحیح اب طبیعت کیسی ہے۔ آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کرنے کے بعد جواب آتا ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نماز کا جواب جو دار ارقم میں پڑھی یا اس کا جواب جو بیت اللہ میں پڑھی، کس کس نماز کا حساب دوں؟ اللہ کس کس نماز کا حساب جو آپ نے حکم کیا تھا ان نمازوں کا حساب دوں، ان نمازوں کا حساب دوں جو آپ کی اقتدا میں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا حساب دوں جو آپ نے جس حال میں حکم فرمایا اسی حال میں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے جو نمازیں ادا کی ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا ہے، مال خرچ کرنے کا سوال آئے گا، جواب آئے گا کہ سارے کا سارا اسلام پر خرچ کر دیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے حضور حکم فرماتے ہیں جو کچھ گھر میں موجود ہے سارا لے کر آؤ، آج اسلام کو ضرورت ہے، جو کچھ اسلام کے لیے دے سکتے ہو آج تم نے دے چھوڑنے۔ اس عالم میں دوسرے نمبر والا جو اسلام میں ہم دوسرے نمبر پر جسے درجہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی واقعہ ہے اسلام لینے کا واقعہ آیا صدیق پہلے نمبر پر، جب ہجرت کرنے کا وقت آیا رسالت پناہ کے ساتھ صدیق پہلے نمبر پر، اسلام پر خرچ کرنے کا وقت آیا صدیق پہلے نمبر پر، جب رسالت پناہ کے ساتھ قباء میں پہنچے صدیق پہلے نمبر پر، مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا صدیق پہلے نمبر پر۔ آج ہو نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اب صدیق تجارت نہیں کرتے، اب صدیق کے پاس مال موجود نہیں ہے، آج مال اتنا لایا ہوں کہ صدیق پہلے نمبر پر آ ہی نہیں سکتے۔ صدیق اکبر بھی اپنے گھر کا مال لا کر نبوت کی چوکھٹ پر رکھتے ہیں، رسالت پناہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دوسرے نمبر والا سوچتا ہے ایک طرف چادریں ہیں، درہم و دنانیر ہیں، ایک طرف انواع و اقسام کا مال موجود ہے، دوسری طرف کیا ہے چٹائی پڑی ہوئی ہے، تکیہ موجود ہے، سوئی اور دھاگا موجود ہے۔ آج ہو نہ ہو میرا نمبر پہلا آتا ہی آتا ہے کہ میں نے اسلام پر صدیق سے زیادہ خرچ کر چھوڑے۔ رسالت پناہ تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ تشریف لا کر آپ سوال یہ نہیں کرتے، سوال بنتا یہی تھا کہ کتنا لائے ہو، چونکہ ہر جگہ سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ کتنا دیا۔ بولیے نا، کون یاد رکھتا ہے اسے جس نے 10 روپے دیے ہوں؟ یاد اسے رکھا جاتا ہے جس نے لاکھ دیا ہو۔ یہاں کوئی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ میں مسجد کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ہر ایک فرد کو اس کا نام یاد ہوگا، امام صاحب کو اس کا نام یاد ہوگا، لکھا جائے گا۔ جو 10 روپے دینے والا ہے اسے کہا جائے گا کہ یہاں رومال میں رکھ دو، اس کا نام یہاں نہیں لکھا جائے گا، رب کی بارگاہ میں لکھا جائے گا، اس رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ تو سوال یہی ہوتا نا کہ کتنا؟ بولیے نا، شادیاں ہوتی ہیں، دیگر موقع ہوتے ہیں، کاپیوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا دے کر گیا۔ ایسے ہی ہے نا، سوال کتنے کا ہی ہوتا ہے نا، بولیے نا، کتنے کا ہی سوال ہے نا۔ یہی پوچھا جاتا ہے کہ کتنا دیا، کتنا دیا۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں جب صدیق اکبر کا مقتدی، صدیق اکبر کا چاہنے والا، آپ کے دروازے کا پہرے دار اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑتا، اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑتا، خود قربان، بیٹا قربان، اولاد کو یتیمے کے سپرد کر دیا۔ مجھے یاد ہے، مجھے یہ بات بتائی گئی
کہ والد محترم اپنے گھر میں موجود تھے، مہمان آ رہے تھے، میں بھی اندر داخل ہوا، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، میں اندر داخل ہوا، جیسے بچے ہوتے ہیں کوئی شرارت کر لی، ایک شخص نے مجھے منع کیا کہ ٹھہر جاؤ، تم شرارت نہ کرو۔ والد محترم نے فرمایا نہیں، اسے منع نہ کرو، یہ یتیم ہے، اسے منع نہ کرو، یہ وہ خود حیات ہیں، لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی عظمت کے لیے یہ سب کچھ قربان کر چھوڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ قربان کر چھوڑا ہوا ہے۔ حضور تشریف لائے، آپ کا سوال یہی بنتا تھا کہ کتنا لائے ہو، لیکن حضور سوال کرتے ہیں، ہائے حضور سوال کرتے ہیں صدیق کے لیے، حضور کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ جب یہ سوال ہوتا ہے تو دوسرے نمبر والا کہتا ہے میں آج بھی پہلے نمبر پر نہیں آیا، میں آج بھی پہلے نمبر پر نہیں آیا۔ اس نے کئی مرتبہ کہا کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اور کہا جاتا ہے کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کہا ساری نیکیاں لے لو، ہجرت کی ایک رات دے دو، ہجرت کی ایک رات، وہ رات دے دو کہ جس رات میں رسالت پناہ آپ کی گود میں استراحت فرما رہے ہیں اور سانپ ڈنگ مارتا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل کر رسالت پناہ کے رخسار اقدس پر گرتا ہے، وہ ایک رات مجھے دے دو۔ جواب آتا ہے نہیں، وہی تو کل زندگی کا اثاثہ ہے۔ جب سوال ہوا پیچھے کتنا چھوڑا ہے، دوسرے نمبر والا کہتا ہے کہ آج بھی پہلا نمبر نہیں آیا، سوئی تک تو آئی پڑی ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہوگا۔ جواب ملتا ہے اے اللہ کے حبیب، آپ نے بلایا ہے، اسلام کے لیے خرچ کرنے کا وقت آئے، دیوار پر ہاتھ پھیرا ہے، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ صدیق جب بھی حضور کے ساتھ آیا اس نے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ پیچھے ہجرت کا وقت آیا، آپ چلے گئے، آپ کے والد اب کے گھر تشریف لائے، حضرت ابو قحافہ تشریف لائے، آ کر سوال کیا کہ صدیق پیچھے کچھ چھوڑ کر گیا ہے، چونکہ وہ نابینا تھے۔ بچیوں نے پتھر کی ٹھکریاں اٹھائیں اور انہیں بتایا کہ ہاں وہ یہ درہم و دینار چھوڑ کر گئے، پتہ نہیں چلتا تھا، چونکہ نابینا تھے، پتہ نہیں چلا، تھے پتھر، درہم و دنانیر نہیں تھے، پیچھے کچھ چھوڑا نہیں تھا، درہم و دنانیر نہیں تھے، پتھر تھے۔ باپ ہاتھ لگا کر کہتا ہے، باپ کا یقین بھی دیکھیے، باپ کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ صدیق حضور کے ساتھ جائے اور پیچھے کچھ چھوڑ جائے، حضور کے ساتھ جائے اور پیچھے کچھ چھوڑ جائے۔ اسی صدیق اکبر کے گھر میں ابو جہل آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اسماء بنت ابی بکر سے، سوال کرتا ہے بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسماء خاموش ہو جاتی ہیں، جواب نہیں دیتی، کیونکہ اگر جھوٹ بولتی ہیں صداقت کو خطرہ ہے، سچ بولتی ہیں نبوت کو خطرہ ہے۔ وہ اسماء بنت ابو بکر کے چہرے پر، صدیق اکبر کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، صدیق کی بیٹی تھپڑ برداشت کرتی ہے، نبوت کا پتہ نہیں بتلاتی، نبوت کی ذات پر، نبوت اور اسلام پر صدیق اکبر نے بے شمار احسانات کیے۔ روز محشر پروردگار عالم یہ الفاظ ادا کریں گے کہ صدیق تیرے تالے اسلام تے دیمنے راندن، تیرے تالے اسلام تے دیمنے راندن۔ وہاں سوال ہو رہا ہے امت کے پہلے فرد سے، توجہ ہے آپ کی، امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، یہ فکر حق نواز ہے کہ وہ پہلا فرد جس کی بدولت میرے اور آپ پر حشر کی وہ سختی کم ہو، جس کی بدولت رب کا جلال جمال میں بدل جائے، جس کی بدولت اسلام میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا۔ مسلمان یا کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، آپ کی اور میری پیدائش ہوئی کیوں ہے،
کس وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا کھانے اور پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا فکر معاش میں مبتلا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا دولت اکٹھا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا صرف سرداری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس پروردگار کی شان کو بیان کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس پروردگار کی وحدانیت کو ماننے کے لیے، اس پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی تسبیح و تعلیل بیان کرنے کے لیے، اس کی ثنا بیان کرنے کے لیے۔ یہی وہ کاز تھا، یہی وہ مقصد تھا جو رسالت پناہ نے بیان کیے۔ پیغمبری نے اپنا نظام نہیں بدلا، پیغمبری نے اپنا دستور نہیں بدلا، پیغمبری نے اپنا مشن نہیں بدلا، پیغمبری نے اپنا کاز نہیں بدلے۔ مصیبتیں آئی ہیں، تکالیف آئی ہیں، ستم ہوئے، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی ہے، لیکن پیغمبری نے اپنا نظام، مشن اور کاز تبدیل نہیں کیے۔ میرے اور آپ تک صحابہ کی بدولت یہ پیغام پہنچے۔ یاد رکھیے، سچا ولی وہ ہے جو آپ کا اور میرا تعلق محمد الرسول اللہ سے بنا دے اور میری اور آپ کی نسبت صحابہ سے جوڑ دے۔ میری اور آپ کی نسبت سوچئے تو صحیح کہ دین سارا جن سے حضور کہتے ہیں، حضور نے ان سے کہا ہے، مجھے اور آپ کو بعد میں ہے مخاطب، اولین مخاطب تو وہی ہیں، ان سے حضور کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی جو دین میرے اور آپ کے پاس ہے یہ صحابہ کا ہے۔ بولیے نا، کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ جب حضور ان سے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، ان کے لیے ان کا دین مکمل ہوا۔ انہوں نے بے عین ہی جیسے رسالت پناہ نے بیان کیا ویسے میرے اور آپ تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جو میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اس پروردگار کو راضی کرنا ہے، وہ رضا مل تبھی سکتی ہے جب آپ اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلنے والوں کے لیے رب کہتا ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ یہی پیغام تھا مرشد کا، اور آج بھی وہ فکر اقنواس زندہ ہے، فکر امیر عظیمت زندہ ہے، مرشد کا پیغام زندہ ہے، گلی گلی کریا کریا وہ پیغام آج ہر زبان پر ہے۔ فکر صحابہ کا وہ پیغام، صحابہ کی تقدیس، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی وہ مقام جو مقام بیان کرنے کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری لگ چکی ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی لگ چکی ہے۔ آپ سے میں التماس کروں گا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے اندر جیسے آپ اقرار باللسان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اپنے دل پر توجہ کر کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کیجئے، محمد الرسول اللہ پڑھا کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ زبان سے کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار عدل ہیں، اسی طرح اپنے دل سے بھی تصدیق کیجئے صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار عدل ہیں۔ یقین مانیے میرے اور آپ کے ایمان کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے۔ مرشد آج بھی مجھے اور آپ کو اسی طرح پیغام دے رہا ہے، اسی سوز اور ساز میں، اسی درد کے ساتھ، اسی طلب کے ساتھ، اسی جرت کے ساتھ، اسی استقامت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ میرا پیر و مرشد آج بھی مجھے اور آپ کو، آج بھی مرکز اقنواس مجھے اور آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔